سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ورب العالمين ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين آباب محترم اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ رب العزت کا خیال، اللہ رب العزت کی یاد، اس میں جو بھی غرق ہوا، اس میں جو بھی ڈوبا، اسے رب تعالیٰ نے ایسا ابھارا کہ وہ لوہے دنیا پر نقش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اجود الاجودین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ رب العزت عطا فرما کر خوش ہوتے ہیں۔ مالک کے لیے، مالک ہی کے دیے ہوئے وسائل میں سے جو کوئی تھوڑی سی بھی تگودو کرتا ہے، اگرچہ اس کی تگودو کامیاب نہ ہو، کوشش ہی کرے، اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں کہ اس کی کوشش پہ بھی پورا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی بھی رب تعالیٰ کی طرف سفر کے لیے نکلا، اس نے اپنے ماحول میں، اپنے وسائل میں محنت کی، کوشش کی، اسی لگن اور جستجو میں وہ غرق ہوا، اسی میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ دنیا میں جو اس کا وقت تھا وہ پورا ہوا۔ رب تعالیٰ اتنا عطا فرمانے والے ہیں، وہ اس کوشش کرنے والے کی کوشش سے جو کہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ کر ہی رہا تھا۔ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ابھی قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرے، نیت کر کے باقاعدہ اسے وقت دے، تو ابھی اس کا حفظ مکمل نہ ہو اور اس کا دنیا کا وقت پورا ہو جائے، رب تعالیٰ اتنے قدردان ہیں، کل قیامت کے دن اس حفظ کرنے والے کو جس کی محنت، کوشش، مقصد ابھی پورا مگر وہ کرتے کرتے اپنے وقت کو بتا چکا تھا، اللہ حشر کے میدان میں اس بندے کو، اس کوشش کرنے والے کو ان میں سے اٹھائیں گے جو کہ کامیاب ہو چکے تھے، جنہوں نے حفظ پورا کر لیا۔ یہ رب تعالیٰ کی قدر تھا۔ رب تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، رب تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ بڑا محبوب ہے کہ بندہ اس کے لیے کچھ کرے۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ اچھا کرتا ہے، اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض گزارتے ہیں کہ
پروردگار اس نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ مالک پھر تو یہ ہر وقت اسی ہی کام میں لگا رہتا. تو اللہ رب العزت اتنی سی بات پہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے اعلانات فرماتے ہیں. یہ مضمون کئی حدیثوں میں الگ الگ الفاظ سے آیا ہے. اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں بندے سے. دیر ہماری طرف سے ہے. بزرگوں نے کہا ہے اٹھ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے کہ ہمت کا قدم اٹھاؤ, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ کی مان کے چلو. حالات ہیں یا نہیں ہے, ماحول ہے یا نہیں ہے, تمہاری عقل سمجھ تمہیں لاکھ اس کا الٹ دکھا رہی ہو, مگر جب ایسا تضاد واقع ہو جائے, رونما ہو جائے, تم اللہ کی مان کے اللہ کی طرف سفر شروع کر دو. پھر دیکھو اللہ حالات بھی سازگار فرما دیتے ہیں, اللہ ماحول بھی سازگار فرما دیتے ہیں, اللہ وہ عزتیں عطا فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوہے دنیا پر منقش ہو جاتے. لوگ مثالیں لیتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے تقسیم ہند سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. آپ تو سو رہے ہیں. مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو گئی, جگہ تھی. اب اختلاف رائے ہوا, مسلمان کہیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے, یہاں ہم مسجد بنائیں گے. مسلمانوں کو اسلام کے نام پہ جذباتی کرنا بہت آسان ہے. شروع سے جتنی قوتیں ہیں وہ یہی کرتی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن میں کوئی غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غریب کو حق دلوائیں گے, کیونکہ پتہ ہے غریب زیادہ ہے, ووٹنگ بھی بڑھ گئی ہے. اور جب کوئی بات ہوتی ہے جہاں اسلامی ماحول ہو, وہاں کیا کہتے ہیں اسلامی نظام نافذ کریں گے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایسے مسلمانوں نے مسلمانوں کو جذباتی کیا, وہ بھی تیار ہیں پورے جنگ و جدل کے لیے. ہندوؤں نے اپنے مذہب کے نام پہ ہندوؤں کو جذباتی کیا, وہ بھی تیار ہیں. خطرہ خدشہ ہوا کہ لڑائی ہوگی, دونوں طرف سے خوب قتل و غارت, دونوں طرف کے رئیس اور امیر لوگ, بڑے لوگ, وہ پیسے لگانے کو تیار کہ جناب تسی مسجد بناؤ, روپیے سارے میں دوں گا, بلکہ بے مثال مسجد بناؤ. ہندوؤں کے جو بڑے تھے امیر کبیر, وہ کہیں گے مندر بناؤ, بلکہ سونے سے لیپ تو پیسے ہم لگائیں گے. اب یہ مذہب کے نام پہ دونوں طرف سے لوگوں کو مذہب کے سوداگروں نے جذباتی کیا اور انگریز کی عدالت میں مقدمہ لگ گیا. اب دونوں طرف سے اس زمانے کے جو ہتھیار اوزار تھے, تاریخ لگے تو ہزار لوگ ادھر ہوں, ہزار ادھر ہوں, وہ ادھر سے نعرے لگائے اپنے مذہب کے اعتبار سے, وہ ادھر سے نعرے لگائے. انگریز جو تھا اس نے کہا کہ حالات بڑے مارے نے, فیصلہ تو یقیناً ایک کے خلاف ہوگا اور ایک کے حق میں ہوگا, دونوں کے تو حق میں ہو سکتا. تو وہ بڑا داناج قسم کا جج تھا, اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو, آپ دونوں نا ایک ثالث متعین کریں. آپ دونوں ثالث سمجھتے ہیں, جس کی بات آپ دونوں مانتے ہیں, وہ بندہ جو کہے گا میں اس پہ فیصلہ دوں گا. اس جج کے ذہن میں
یہ بات آئی۔ اب ہندو دیکھے کہ جس کو سالس کرے بندے کا نام طے ہوا، مسلمان نہ مانے، مسلمان بندہ دے تو ہندو نہ مانے۔ تو اس زمانے میں ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ ان کا نام لیا گیا، ان کی شخصیت ایسی مسلمہ تھی، ان کا رہن سہن ایسا تھا کہ ان پہ ہندو بھی متفق ہو گئے اور مسلمان بھی متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہندو کہیں کہ اس بندے نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور۔ مسلمان یہ مسلمان ہو گئے، مفتی ہو گئے، یہ مسلمانوں کے خلاف کی گل کر دے گا، جو ہی نہیں سکتا۔ لو جی مسلمان اب پھلے پھولے پھرے اور نعرے مارے کہ بس وہی فیصلہ ہو گیا نا، ایتھے تے مزید بن جانی۔ اب مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل حق سچ ہے۔ فرمایا کہ سچ کو اپنے پہ لازم کر لو، سچ تمہیں نجات دلوا دے گا، حالات کیسے بھی ہو۔ سچ پہ قائم ہو جاؤ، سچ کو اپنے پہ لازم کر لو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي۔ اور اگر دیکھو مصلحت کے تحت بھی حالات کے پیش نظر تم جھوٹ بولنے گئے تو جھوٹ کی تاثیر یہ ہے کہ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، بالآخر ہلاک کر دے گا۔ آج مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معاملہ چلا گیا دونوں کا، آدمی فرمایا ٹھیک ہے ہم عدالت میں حاضر ہوں گے اور جو مجھے سمجھ ہے پتہ ہے میں انشاءاللہ اس کے مطابق صحیح بات کروں گا۔ مقررہ تاریخ کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدالت میں تشریف لائے، جج نے پوچھا کہ مفتی صاحب دونوں فریقین آپ پہ متفق ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ملکیت ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور دونوں مرنے مرنے کو قتل و غارت بالکل تیار کری ہے۔ شکر ہے کہ آپ پہ یہ لوگ راضی ہوئے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے دونوں کو یہ منظور ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا کہ جج صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہندو کی ہے، حقیقت تو یہ ہے یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ میری جو معلومات ہیں ان کے مطابق، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے یہاں کے علاقے کی بڑی اچھی طرح سے خبر ہے، تو یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی جگہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ تو کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس انگریز جج نے فیصلے میں یہ بات لکھی کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ کیا لکھا؟ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو مسلمان منہ لٹکائے باہر کو نکلے، باہر آئے تو ہندوؤں نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے ہمارے حق میں بات کی ہے، یقیناً اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہی جگہ تھی، وہاں وہ تمام ہندوؤں کا مجمع مسلمان ہوا، انہی کے پیسوں سے وہ مسجد بنی، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو بھائی حالات کیسے بھی ہیں، جب بندہ اللہ کی طرف اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے جب انسان اللہ کی طرف چلتا ہے، حالات سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، رب تعالیٰ کی پھر ایسی مدد آتی ہے، اسے جزوی کامیابی نہیں، اسے کلی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسے چھوٹی عزت نہیں ملتی، اسے بڑی عزت ملتی ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کچھ بھی خرچ کرتا ہے، قربان کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو سرشار فرما دیتے ہیں۔
اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے جاگنا، اللہ کے لیے سونا، اللہ کے لیے لینا اور دینا، اللہ کے لیے پیار کرنا اور غصے ہونا، یہ سب ایسے کام ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر وقت سے رب تعالیٰ نے یہی کہلوایا، محبوب آپ کہہ دیجئے، پتہ چلتا ہے اللہ جی کیا کہوں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا سبھی کچھ ظاہری بھی اور باطنی بھی سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم حالات سے متاثر نہ ہوں، ہمیشہ صدق و صفا کا ساتھ دیں، ہمیشہ رب تعالیٰ کی طرف سفر کریں، اللہ کی مان کے چلیں، اگرچہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ تو راضی ہو جائے۔ مگر آج یہ عام بات ہے، وہ کو جی میں کلہ کر بھی لگوں گا تو کی ہوگا، بات یہ نہیں ہے، تم نے کلے نے ہی اپنے کلے کا حساب دینا ہے، تم نے معاشرے کا حساب نہیں دینا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، تو ہم تعالیٰ سو رہے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بلا تذر وازر، آج عام یہ بات ہے، میں کلہ کی کر لوں گا، میں کلہ ہوں پورا بھائی ہے، میاں تم نے اپنے کلے کا حساب دینا ہے، اپنے کلاپے کو ٹھیک کرو، تم کامیاب تو تم کامیاب، تم پھنس گیا وہاں یہ اسے چلنے نہیں، یا اللہ سارے کر دے سر میں بھی کر لیا، یہ چلے گا؟ کسی سے پوچھنا کسی عالم سے کہ بھئی اگر کوئی سبھی گناہ کرتے ہو میں بھی یہ کر لوں تو قیامت کے دن یہ عذر چل جائے گا؟ سارے کریں گے سب، میں پھر کلا کی کرتا، سارے لے رہے سب میں بھی نہ لینا، نہیں میاں سب نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا کلے کا حساب، اللہ کلے کا حساب دیا، اللہ پاک ہمیں اس کا وقوف عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ کا راہی بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجلس ذکر ہے، آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔